ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما.
اللهم أيدني بقدرتك العظيم اللهم أيدني بالروح القدس فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگوں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا. حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم الشان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا یہ مقام پہلا سپارہ سورہ بقرہ سپارے اور سورت دی ایک آیت میں اس وقت پڑھی. ان دے تحت ہی اپنی بات دا آغاز کرنا چاہواں گا. اللہ پاک کو دلی دعا ہے اللہ حق سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے. یہ مہینہ جو رواں دواں ہے، ذوالحجہ دا یہ مہینہ 26 چند دی تاریخ ہے. یہ مہینہ بھی حرمت والا ہے اور ان دے تو بعد آن والا مہینہ محرم الحرام دا مہینہ وہ مہینہ بھی حرمت والا ہے. یعنی اسلامی سال ان دا اختتام ہو رہا ہے اور اسی ہی ہفتے دے اندر اگر یہ چند 29 دن دا ہویا
پھر منگل نو محرم الحرام دا پہلا دن ہوئے گا. اگر 30 دن دا ہویا تو پھر بدھ نو یعنی منگل دی شام تو بعد محرم الحرام دا مہینہ ان دا آغاز ہو جائے گا. اسلامی سال دا اختتام اور ان دا آغاز ان دے اندر بھی بڑے سارے سبق موجود نے کہ پورا سال بندے نے کی محنت کیتی ہے، کنیاں نیکیاں کمائیاں، کنے گناہوں تو بچیا، سارے معاملات وہ بھی سامنے، اور زندگی دا ایک سال کم ہو رہا ہے. حرمت والا مہینہ یہ بھی ہے اور اگلا بھی ہے. قابل احترام مہینے یہ مسلسل 3 اور چوتھا رجب ہے. انہاں دی حرمت اپنی جگہ، مگر ایک واقعہ پیش آیا 26 یا 27 ذوالحجہ 23 ہجری مدینہ منورہ دے اندر. اس 23 ہجری دے اندر اور یہی مہینہ دے آخری دن 26 یا 27 ایک ایسی شخصیت جس شخصیت دے حوالے نال رب دے قرآن دی اس آیت نو بھی پڑھیا ہے. او شخصیت کوئی معمولی نہیں، خلیفہ ثانی سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شخصیت ہے. اور انہاں ہی دنوں دے اندر قاتلانہ حملہ انہاں تے کیتا گیا، اور چند ہی دن تو بعد اللہ نو پیارے ہوئے یکم محرم الحرام نو انہاں نو دفن کر دیتا گیا. وہ شخصیت 63 سالہ انہاں دی زندگی، بڑی لمبی زندگی دا ایک حصہ ہے. بڑے اختصار نال انہوں سمیٹنا معمولی بات نہیں. تاہم وہ شخصیت ان دا ہلکا جہا تعارف ہی ہے کہ نام عمر ہے، باپ دا نام خطاب ہے، والدہ دا نام ختمہ ہے، قبیلہ قریش، اور نسب نامہ اگر دیکھا جائے تے 8ویں پشت تے جا کے دادا پردادا اس طرح اوپر نہ جاؤ تے 8ویں مقام تے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نسب نامہ ملتا ہے. اور کنیت ابو حفص پیدائش ہجرت تو 40 سال پہلے 13 عام الفیل یعنی ہاتھی والا وہ سال، وہ 13واں سال. اور عمر ساری 63 سال تقریباً. مہارت، نسب دانی، سپاگری، پہلوانی، شاہ سواری، ان دے اندر اللہ ذوالجلال نے مہارتاں عطا کیتیاں.
اور بالخصوص شاہ سواری اور اس وقت قریش دے اندر یا مکے دے اندر جو پڑھے لکھے لوگ سن، پڑھنا لکھنا جانتے سن، اور ان چو ایک شخصیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی بھی، اور شکل و صورت دے اعتبار نال دراز قد ہے، لمبا قد اس طرح دا کہ اگر پیدل لوگوں دے درمیان چل رہے ہوندے تے انج لگدا کہ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری تے سوار نے، رنگ سفید اور سرخ، رخسار، اکھاں کن انتہائی حسین، ہاتھ پیر پرویں موٹے، اور بڑیاں ہی اللہ ذوالجلال نے خوبیاں صلاحیتاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عطا فرمائیاں۔ اگر دیکھا جائے انہاں دی شخصیت دے حوالے نال تے بات سمجھ آندی ہے، کتے انہاں دے فضائل دا تذکرہ موجود ہے، کتے کرامات دا تذکرہ موجود ہے، اور کتے موافقات دا تذکرہ موجود ہے، خلافت دا، واقعات دا، شہادت دا، فتوحات دا، اور اسی طرح اربعین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جڑیاں حدیثاں یاد کیتیاں، ان حدیثاں دے وچوں حدیثاں بہت سارے انداز دے نال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے تذکرے موجود نے، اور 10.5 سال تقریباً اللہ ذوالجلال نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوندا، امیر المؤمنین ہوندا شرف بھی عطا فرمایا۔ یہ عرصہ کوئی معمولی عرصہ نہیں، اور اس عرصے دے اندر اسلام اتنی دور دراز تک پھیلیا کہ 22.5 لاکھ مربع میل اتنی دور تک اسلام پھیلیا۔ یہ شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں، جن دے بڑے سارے اعزاز موجود نے، اور وہ اعزاز و شرف جڑے اس شخصیت دے نال تعلق رکھن والے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر مکے دے 2 نوجواناں تے پئی، 2 نوجوان نے ادھر مسلمان بڑی تھوڑی تعداد دے اندر، کمزور مسلمان سہمے سہمے ڈرے ڈرے اور لک چھپ کے دین سیکھن والے سمجھن والے، کمزور اور غریب کنگال کلمہ پڑھن والے، آپ سلم دی نظر 2 نوجواناں تے پئی، تے آپ سلم دی ذات گرامی نے اللہ پاک دی کولوں پھر ایک دعا کی تھی، اور دعا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے جڑی دعا کی تھی، آقا علیہ السلام رب دے سامنے ہاتھ اٹھا رہے نے اور اللہ دے سامنے التجا کر رہے نے، دعا کر رہے نے۔ آقا فرماندے نے اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام
بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ، اے اللہ اسلام نو عزت عطا کر دے اے دو آدمیاں چوں جیڑا تینوں پسند ہے۔ اللہ دو نے انہاں دوواں چوں جیڑا پسند ہے اون دے ذریعے اسلام نو عزت عطا کر دے۔ وہ دو کون نے؟ ایک ابو جال بن ہشام، یعنی ابو جال ہشام دا پوتے، تے دوسرا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ انہاں دو نوجواناں چوں، انہاں دوواں چوں جیڑا تینوں زیادہ محبوب تے زیادہ پیارا ہے، اللہ اون دے ذریعے اسلام نو عزت عطا کر دے۔ یہ دوسری حدیث دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے خاص دعا کر دیتی ہے، فرمایا کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصا، اے اللہ اسلام نو عزت عطا کر دے عمر بن خطاب دے نال خاص کر کے، یعنی خصوصی دعا کر دیتی میرے پیغمبر نے، انہاں دی شخصیت نو سامنے رکھ کے خصوصی دعا کر دیتی ہے۔ دیکھو آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دعا کر رہے نے، کیا اعزاز تے کیا شرف ہے۔ باقی آئے نے اپنی مرضی دے نال اسلام دیاں خوبیاں فضیلتاں دے کے آئے نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے نے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اندہ اعزاز بڑا نوکھا جیا ادھر پاک پیغمبر علیہ السلام دی مراد بن کے آ رہے نے، میرے پیغمبر دی دعا دا نتیجہ بن کے آ رہے نے۔ آقا علیہ السلام دعا کر دینے اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام نو عزت عطا کر دے، کندے نال بے عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دے ذریعے پتہ اے چل دائے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ نے دعا نو قبول کر لے آئے، منزلہ آسان ہو گئی یعنی پھر انہاں دے سبب بن گئے، آسانیاں پیدا ہو گئی، کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے نے۔ اور ادھروں پھر جدو اسلام دے اندر آئے اللہ ذوالجلال نے پھر کی عزتاں تے کی شرفتا کیتا، کہنے والے کہندے نے کہ جدو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھیا اسلام دے اندر آ گئے، ادو بعد پھر اسلام نے ترقیاں ہی کیتیاں نے، دن بدن اسلام جڑا ترقی ہی کردہ چلا گیا۔ تے جدوں پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت ہوگی اس تو بعد پھر اسلام دن بدن نیچے نو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں دی، اور انہاں دا تعارف کوئی معمولی تعارف نہیں دا، اور انہاں دے بارے اندر بابا جی تڑپے اور اس حدیث دا ترجمہ کیتا بڑے پیار تے بڑی محبت دے نال، فرماندے کی نے راتی منگی دعا سی نبی سونے، تے اسی بھی کدے ہدایت دی دعا کیتی کسے واسطے؟ کیوں بھائی آخر چاہیے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سسواتے عمل کرنا، کسی نو سامنے رکھ کے دعوت نہیں دے سکتے، چلو کم از کم دعا دے کر سکنے کہ نہیں، اور کرنی چاہیے کوئی بھی ہوئے، دعا کرنی منع نہیں، جنہ مرضی بندہ برا کیوں نہیں ان دی ہدایت دی دعا رب کل کرنی جائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلمان دے نہیں سن، اور ابو جال مسلمان دے نہیں سی نا، مگر آقا دعا کر رہے ہیں کہ نہیں؟ دعا کی تھی میرے پیغمبر نے، راتی منگی دعا سی نبی سونے، اللہ دعا چوں ایک سردار دے دے،
ابو جہل ہشام دا پت دے دے یا عمر بہادر جرار دے دے کام کلے کولوں ہن چلنا نہیں کام کلے کولوں ہن چلنا نہیں ایک ساتھی بنا دے یار دے دے مدد کر اسلام وچ زور پا دے ایک چودھری سنے تلوار دے دے یہ چودھری ٹھیک ہو جانا چودھری تے پھر دیکھو ترقیاں کنج ہوندیاں نے یہ ہوئے نے اللہ نے پھر کنج ترقی عطا کیتی ہے پہلے چھپ چھپ کے لک لک کے نماز پڑھ دے مگر آئے نے تے پھر جناب علل اعلان اس بات دا اظہار ہویا اسلام نو ترقی اور عزت ملی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی شخصیت ایسی معمولی شخصیت نہیں دی کلمہ پڑھیا دن بدن عزتاں ملدیاں چلیاں گئیاں نے اور جویں جویں ساتھی نال مل دے گئے اللہ عزتاں دے نال ہم کنار کردا گیا وقت دے نال چلدیاں معاملات ایسے بھی پیش آئے مکہ مکرمہ دے اندر زندگی نو انہاں نے گزارے اور باقیاں دے بارے اندر آندا ہے انہاں سارے نے لک لک کے ہجرتاں کیتیاں مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے بارے اندر پڑھے جدو انہاں نے ہجرت کیتی ہے انہاں جناب تیر لینے کمان لئیے تلوار لئیے تے جناب حرم دے اندر گئے نے اتھے 2 رکعتاں پڑھیاں نے طواف کیتا 2 رکعتاں پڑھیاں 2 رکعتاں پڑھ کے تے چودھری سیٹھ نواب جڑے کافران دے سردار بیٹھے سن انہاں کول گئے کہنے لگے گل سن لو طریق والے دے ویسے طریق اسلام والے نے لکھا ہے او منہ کالے منہ والے ہو جڑا چاہندا نا تہاڈے چوں کہ اپنی ماں نو بے فرزند کرے اپنی بیوی نو بیوہ کرنا چاہندا ہے آؤ میں ہجرت کرن لگا مینوں روکو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی شخصیت ایسی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی ہجرت کر کے مکہ جو مدینہ منورہ دے اندر پہنچے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ساتھ دیتا غزوات اندر فتوحات دے اندر جنگاں دے اندر ہر میدان دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیتا وقت آیا کہ ایسا وقت آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی آقا دنیا تو چلے گئے بعد دے اندر خلیفہ بنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وقت آیا وہ بھی خلافت کر کے دنیا تو چلے گئے اس تو بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو خلافت مل جان دیئے اور اس خلافت دے اندر انی ترقی فتوحات دا سلسلہ جاری و ساری ہویا انہاں دی زندگی دے واقعات اگر غور کریے اور انہاں واقعات دے وچوں 1-2 باتاں والی اشارہ کر دینا چاہنا توجہ فرمایا جے ذرا اس بات تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت اور اس دور خلافت دے اندر سیدنا عمر بن عاص کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شخصیت انہاں نے بھیجے آئے ایک مہم تے گرادے دے نال بھیجے آؤ کہ جاؤ فلاں علاقے وال مصر وال چلے جاؤ جا کے انہوں فتح کرو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کیتا کیے جدو مصر نو فتح کر لیا فتح کر کے ایک عجمی شہر بونا اس شہر دے اندر جدو آئے نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ اس شہر دے اندر آئے تے لوگ کٹھے ہو کے انہاں دے کول دوڑے آئے آکے کہن لگے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کہن لگے جی گلے کہ ساڑھے ہاں جڑا اے دریائے بڑا مقدس دیوتا سمجھیا جاندہ ہے دریائے نیل
بڑا مقدس دیوتا ہے سمجھیا جاندا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آئے، کہن لگے انہوں بڑا مقدس سمجھیا جاندا ہے اور انہوں جاری رکھن دا بڑی دیر تو پرانا طریقہ یہی چلے آ رہے ہیں۔ فرمان لگے کیڑا طریقہ؟ کہن لگے کہ بات یہ ہے کہ جدوں مہینے دے 12-13 دن یا راتاں گزر جاندیاں نے، مہینے دیاں 12-13 راتاں گزر جاندیاں نے، اور اسی ایک کنواری لڑکی تلاش کرنے ہیں، کنواری لڑکی، اور اس لڑکی دے والدین نو اسی راضی کرنے آ، والدین نو راضی کرن تو بعد انہوں زیورات دے نال اسی راستہ کرنے آ، قیمتی لباس پانے آ، قیمتی لباس پا کے تے جا کے اس دریا دے اندر اندی بھیڑ چڑھا دینے آ، جن دی وجہ تو اندہ پانی اوپر آ جاندہ ہے، پانی چلن لگ جاندہ ہے، اے پھر جاندہ ہے، پانی باہر آ جاندہ ہے، یعنی پانی بلند ہو جاندہ ہے۔ تے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اے بات نو سنے تے فرمان لگے اے بات اسلام دے خلاف ہے، اے بات ٹھیک نہیں، تسی کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھن دی برکت ہے کہ جو اس تو پہلے ہو گیا ان دی برکت نال اللہ پہلے گناہ معاف کر دیں دے۔ کلمہ اسلام دی اندر آنا، فرمایا اللہ ان دی برکت نال پہلے گناہ معاف فرما دیں دے نے، لہٰذا فرمان لگے بات ٹھیک نہیں دی، تے ہویا اللہ دا کرنا ایسا ہو گیا کہ جیڑا دریا ہے، دریا دا پانی اوپر نہیں آ رہا، بلند نہیں ہو رہا، اور ادھروں ازمیش دی ایک گھڑی سینا جدو پانی بلند نہیں ہو رہا تے لوگ آئے آ کے کہن لگے جی اسی تے اجڑ جاواں گے، اسی کی کیا یہ پانی بلند نہ ہویا تے اسی اجڑ جاواں گے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خط لکھیا اور خط دے اندر اتسن دے حالات تو آگاہ کیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خط گیا اور خط واپس آیا، ایک خط آیا نال ایک اور خط آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جناب ادھر خط لکھ دیتے نے، ایک اونانو اور ایک خط لکھ دیتا، اور مان لگے کہ جس جگہ تے اس لڑکی نو سٹیا جاندہ میرا ایک خط دریا دے حوالے کر دینا، ایک خط اس مقام تے سٹ دینا، اور وہ خط کی توجہ فرمایا جے، وہ خط دی عبارت کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھ دینے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ دے نال ختم لکھیا، من عبداللہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الى نیل مصر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھے اللہ دے نام دے نال، یہ جڑا بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، فرمان دیکھی نہیں، من عبداللہ امیر المؤمنین، اللہ دا غلام، اللہ دا بندہ، مومنین دا امیر عمر بن خطاب ان دی طرف ہوئے، اما بعد فرمان دینے، فَإِن كُنْتَ تَجْرِي مِن قَبْلِكَ فَلَا تَجْرِي، فرمان دینے کہ اگر اے پانیا نیل دیا پانیا، دریائے نیل دیا پانیا، اگر تے اپنی مرضی نل چلنا تے پھر نہ چل، اے تو پہلے اگر تو اپنی مرضی نل چل دس ہے تے پھر نہ چل، وَإِن كَانَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ هُوَ الَّذِي